وہ پاگل بناون تے تیاری ہے۔ ہن میرے سر تے وہ سوار ہے، بہو سوار ہیں، جا ایڈو چونڈی پائنن، جا ایڈو چونڈی پائنن، جا ایڈو چک پائنن، جا ایڈو چک پائنن، جا ایبے موٹھے تے چک پائنن، جا ایبے موٹھے تے چک پائنن۔ تے میرے سر دے اتے جا ایڈو بھا دے لمبے ہونے، جا ایبے بابا دے لمبے ہونے، جا ایبے بابا تے لمبے ہونے، جا ایڈو ہونے، ایویں ڈرے نے، بل خیال بہو ہیں، خیال اتنا بہو ہیں۔ کئی ویلے گڈی پولیس دی گڈی باڑھندی ہے، کئی ویلے آدھن تے کو فلانے کنے تو سلوات رکھواوਣ کیا کرنی، فلانے کنے سلوات رکھوینی، برا کنے سلوات رکھوینی، یا قرآن پڑھ دی بیٹا، قرآن پڑھ دی بیٹا۔ کئی ویلے سورۃ یاسین چاہ گندی، کئی ویلے سورۃ تبارک الذی چاہ گندی، کئی ویلے قل واللہ پڑھ دی، کئی ویلے قل اعوذ برب الناس پڑھ دی، کئی ویلے ڈین دے وی میں آندے رات دے وی میں آندے، ڈین دے میں سما جا سم دی جا تے بس وہ دعا وینا خیال ابو یکا وینا والا۔ ہاں رات دے بولے یہ کرن سامنے آویں ایک عورت ایک جوان آویں سامنے۔ وسوسوں کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کی سوچ نہیں ہوتے بلکہ یہ بیرونی مداخلت ہوتی ہے۔ جب انسان کو برے خیالات ستاتے ہوں اور وہ ان سے پریشان ہو، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور شیطان ہمیشہ اسی کو تنگ کرتا ہے جس کے پاس قیمتی متاع ہو، اور انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے۔ جب شیطان کی طرف سے وسوسوں کی صورت میں حملہ ہو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وسوسوں سے اپنا رخ موڑنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت بڑی ڈھال ہے اور یہ شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، وسوسوں کی شدت کو کم کرنے میں بہت بڑا معاون ہے۔ اسی طرح جب بھی وسوسے تنگ کرتے ہوں تو وسوسوں سے لا تعلق اختیار کریں، خود کو کسی اچھے کام میں مصروف کریں، کوئی اچھی اپنی مصروفیت قرآن کی تلاوت کریں، کسی اچھی کتاب کی تلاوت کریں، احادیث مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ مصروف ہو جائیں اور خود کو ان وسوسوں سے لا تعلق کریں۔ ذہنی اذیت کا ایک بہت بڑا سبب جسمانی تھکاوٹ بھی ہے۔ جب نیند مکمل نہ ہو اور ذہن تھکا ہوا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج نیند کرنا ہے۔ عشاء کے بعد سونے کی عادت بنائیں اور زیادہ دیر جاگنے سے پرہیز کریں۔ دن میں قیلولہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اسی طرح بند کمروں کو چھوڑ دیں، تنہائی چھوڑیں، بند کمروں سے نکلیں، باہر نکلیں، ٹھنڈی ہوا، اچھی ہوا، مناسب ہوا کے اندر چہل قدمی کریں اور کوشش کریں کہ ایک اچھا ماحول پیدا کریں اور تنہائی سے آپ اپنے آپ کو نکالیں، بند کمروں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ سادہ خوراک، متوازن خوراک استعمال کریں، اچھی غذا استعمال کریں، بھاری غذاؤں سے پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور سب سے بہتر، وسوسوں کی شدت کی وجہ سے اور ذہنی اذیت کی وجہ سے اعضائے رئیسہ کافی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دل کو، دماغ کو اور باقی اعضائے رئیسہ کو بہتر کرنے کے لیے غذا متوازن رکھیں۔ اور مسنون جو غذا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تلبینہ غموں کو دور کرتا ہے، ذہنی اذیت کو، ذہنی تھکاوٹ کو بھی دور کرے گا، اور وساوس کو خاص طور پر یہ دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نسخہ ہے اور اسے استعمال لازمی کریں۔ خیالات سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ خیالات کو جتنا دبائیں گے کہ یہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آتے ہیں، اس لیے خیالات سے لڑنا نہیں ہوتا۔ خیالات کو ایک عام
شور سمجھ کر اس سے جان چھڑانی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی بیکار شور سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتے ہیں، بیکار شور سے جان چھڑاتے ہیں۔ سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑیوں کا شور اگر ہمیں تنگ کرتا ہو تو ہم اس شور سے لڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس شور سے ایک طرف ہو جائیں، اور وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح خیالات کو بھی آنے جانے کی کیفیت میں رکھا کریں۔ خیالات آتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، ان کو ذہن میں بٹھایا نہ کریں، دماغ میں جگہ نہ دیا کریں، ان کو اپنے اوپر سوار نہ کیا کریں۔ تفکرات سے، غموں سے نجات کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو ان مصائب سے، مشکلات سے آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔